ایک سوال آیا ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ثبوت کیا قرآن کریم سے ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے اس کا ثبوت نہیں ہے، لہٰذا یہ کلمہ صحیح نہیں ہے۔ ایسی بات عموماً منکرین حدیث کہتے ہیں، اور یہ امت مسلمہ کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں ایسی بات کہتے ہوئے۔ کلمہ طیبہ اور اسی طرح کلمہ شہادت، یہ دونوں اسلام کے بنیادی عقیدے کا اقرار ہے۔ کلمہ طیبہ کا ثبوت قرآن کریم میں متفرق طور پر موجود ہے کہ سورہ فتح کے اندر محمد رسول اللہ مذکور ہے، اور سورہ محمد میں لا الہ الا اللہ کا ثبوت موجود ہے۔ تو متفرق طور پر قرآن کریم میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ اب یکجا طور پر اس لیے ذکر نہیں کیا گیا کہ اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے حکمت ہو سکتی ہے۔ اگر یہ ایک جگہ پر مکمل ذکر کیا جاتا تو یہ ایک مستقل آیت بن جاتی، اور پھر آیت بن جانے کی صورت میں ظاہری بات ہے کوئی حائزہ اور کوئی جنبی آدمی اس کا ذکر نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو متفرق طور پر ذکر کیا، تو اس کا ثبوت قرآن کریم سے موجود ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ثبوت یکجا طور پر بھی موجود ہے، اور متفرق طور پر بھی اس کا ذکر مذکور ہے، اور بعض جگہ تو اس کا معنی اور مفہوم مذکور ہے۔ کنز العمال میں ہے کہ مکتوب علی العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ عرش پر لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیگر احادیث کے اندر بھی یکجا طور پر بھی یہ مذکور ہے، متفرق طور پر بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ قرآن سے اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ انتہائی غلط ہے، اور یہ اکثر منکرین حدیث کہتے ہیں۔ پھر منکرین حدیث یہ بھی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ نحوی ترکیب کے لحاظ سے اس کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یہ بھی ان کی لا علمی اور جہالت پر مبنی بات ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ میں لفظ اللہ محمد رسول اللہ کا مبدل منہ نہیں بنتا۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہ اس کا لفظ اللہ یہ محمد رسول اللہ کا مبدل منہ بن رہا ہے، حالانکہ اسی بات نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ اللہ محمد رسول اللہ کا مبدل منہ نہیں بنتا۔ اسی طرح محمد رسول اللہ لفظ اللہ کا بدل نہیں بن سکتا، وہ اس کا بدل نہیں ہے، اور بدل کی اقسام میں سے کوئی بھی قسم اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو یہ بھی ان کی خالصتاً لا علمی اور جہالت پر مبنی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ترکیب نحوی کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے تو لہٰذا یہ کلمہ صحیح نہیں ہے، الیاذ باللہ۔ تو اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں، اس لیے کہ دونوں جملے الگ الگ ہیں۔ لا الہ الا اللہ الگ جملہ ہے اور محمد رسول اللہ الگ جملہ ہے، اور دونوں جملوں کے اندر الگ الگ چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں الہ ہونے کو بیان کیا ہے، توحید کو بیان کیا ہے، اور محمد رسول اللہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے کا ذکر ہے، یعنی اس میں رسالت کا بیان کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں توحید کا بیان ہے اور محمد رسول اللہ میں رسالت کا بیان ہے، تو لہٰذا یہ جو دونوں جملے ہیں دونوں جملے الگ الگ ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے یہ کوئی مبدل منہ یا بدل نہیں بن سکتے۔ تو یہ ان کی ایک جاہلانہ وہ بات ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔